کبھی سوچا ہے یہ جو شرابیں پی پی کے ٹہل رہے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بھی لوگ بڑی شرابیں پی، جانتے ہو شراب کیا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، ساری خرابیاں ساری برائیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے شراب؟ آؤ سنو مدینے والے آقا کا فرمان سنو، اے مسلمان کتنے شرم کی بات ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور شراب کے جام پیتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے، نبی کا جلسہ سجائے، نبی کے جلسے میں آ کر اتنا پیغام لے کے جا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جا، آج کے بعد میں اگر شرابی ہے تو کبھی شراب کا گلاس نہیں پکڑے گا، شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو مصطفیٰ کریم کی امت ہے، تجھے مصطفیٰ کے امتی ہونے کا شرف ہے۔ یاد رکھ لے جب تک اسلام میں شراب حرام نہیں تھی سب پیا کرتے تھے یا کچھ پیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں چھوٹا تھا، قہوہ خانے کے اندر میں لوگوں کو شراب دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو شراب کے گلاس دیتا تھا، لیکن ایک روز کانوں میں آواز آئی، ایک روز مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا، قال رسول اللہ علیہ وسلم انما الخمر یا ایھا المؤمنون، مصطفیٰ کا اعلان ہو گیا کہ یہ شراب اللہ نے مومنوں پر حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے یہ اعلان کانوں میں، جیسے یہ آواز کانوں میں آئی، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا شراب کا اس نے گلاس پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام توڑ دیا، جس کے پاس شراب کا مٹکا تھا اس نے اس مٹکے کو پھوڑ دیا، اس نے اس کو توڑ کر پھینک دیا، شراب پھینک دی گئی۔ آقا کی بارگاہ میں آ گئے، مصطفیٰ کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی ہے، لیکن آقا اب شراب تو ہم کبھی نہیں پیئیں گے، گندی چیز ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن آقا ہم جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے وہ برتن ابھی بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، یا رسول اللہ ان برتنوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پاک کر لو، استعمال کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں، ہماری محبت کو گوارا نہیں کہ آقا نے کسی شے کو حرام کیا ہے، آقا نے حرام بتا دیا، اللہ نے حرام کر دیا، اور اس شراب کو ہم نے جن برتنوں میں پیا ہے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان برتنوں کو اپنے گھروں میں رکھے۔ مصطفیٰ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھروں سے شراب کو نکالا ہے تو ہر شراب کی ہر نشانی کو نکال لیں گے، یا رسول اللہ جب شراب کو نکال دیا ان برتنوں کو بھی اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے۔ وہ مصطفیٰ کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا ان برتنوں کو بھی گھروں میں نہیں رکھیں۔ اب غور کرو، مصطفیٰ نے حرام اعلان کر دیا، حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا شراب کو قطعی طور پر۔ اے میرے عزیزوں فرمایا گیا شراب تو اتنی گندی چیز ہے، اتنی ناپاک چیز ہے، فرمایا گیا ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے، ایک قطرہ شراب اگر کسی کے حلق سے اتر جائے، فرمایا گیا 40 روز تک اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، اس کا وجود گندا ہو جاتا ہے، وہ دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو مزے سے گھٹا گھٹ پی رہے ہیں نا، شہروں میں جا کے نئے بچے نئی عمر کے وہ شہروں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹونک ہے، ٹونک اس سے صحت بنے گی، کہہ رہے ہیں بولے ٹونک ہے، یہ بیئر ہے، یہ شراب نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پھلوں کا جوس ہے، شراب نہیں ہے۔ ارے بے وقوف تجھے پتا کیوں نہیں ہے کہ شراب پھلوں کے جوس کی بنتی ہے؟
اور سنو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں شراب 1000 سال تک رکھی رہے، شراب اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک کہ شیطان اس کے اندر پیشاب نہیں کرتا ہے۔ شراب کو پھلوں کا جوس بتا کر پینے والوں غور کرو، تم جو پی رہے ہو وہ کچھ اور نہیں، شیطان کا پیشاب پی رہے ہو۔ نہیں عمر کے بچے شہر میں جا کے گاؤں سے گئے تھے، حالت کچھ اور تھی، شہر میں پہنچ گئے حالت کچھ اور ہو گئی۔ اب گاؤں والے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، 4 دن شہر میں جو رہ لیے ہیں، 4 دن شہر میں رہ لیے تو گاؤں والے کو تو آدمی نہیں سمجھ رہے، گاؤں والے کو تو سمجھ رہے ہیں تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ کیا جانتا ہے، اسے کیا پتا دنیا کا، اسے کیا پتا زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ دلی بھیجا ابا نے کہ جا کے کمائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ دلی میں جا کے شرابی بن کے لوٹا ہے۔ باپ سے پوچھ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا بیٹا بجائے اچھا بننے کے شرابی بن کے آ گیا۔ وہ باپ جو سمجھتا تھا یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بڑھاپے کی بیساکھی ہے، مگر یہ تو خود ایسا بن کے آیا، اسے خود سہارے کی ضرورت ہے، اسے جوانی میں بیساکھی کی ضرورت ہے، یہ جوانی میں دوسروں کے کاندھوں کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس لیے کہ نشہ اتنا کر لیتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہے۔ پوری قوم برباد ہو رہی ہے نشہ۔ نشہ کرنے والوں کو بھی تم نے یہ یاد نہیں کیا، نشہ کرتے وقت میں تمہیں رب کی رحمتیں یاد نہیں آتی، نشہ کرتے وقت میں کبھی تمہیں رب کا پیار یاد نہیں آتا، کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اور تم اس پیار کرنے والے خدا کی نافرمانی کرتے ہو۔ ارے مصطفیٰ کے امتی ہو، غور کرنا، مصطفیٰ کے امتی ہو، بس یہی ایک وجہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں ہم اور آپ، ہم اور آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اعمال ایسے ہیں ہی نہیں ہمارے کہ ہم بچ جائیں۔ ایک بہت بڑا نمازی، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا سجدے کرنے والا فرمایا گیا، اتنے سجدے کیے اس نے، اتنے سجدے کیے، اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلایا جائے فرمایا گیا زمین پر ذرا سی جگہ باقی نہ رہے، ایک دل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، اتنے سجدے اس نے کیے لیکن ایک حکم نہیں مانا، ایک نافرمانی کر بیٹھا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، سارے سجدے بیکار ہو گئے، ساری عبادتیں چلی گئی، ساری نمازیں چلی گئی، سارے سجدے برباد ہو گئے، اللہ نے شیطان بنا دیا، ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ اب غور کرو آپ اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کس قدر اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ ایک حکم نہ ماننے پر جب اسے شیطان بنا سکتا ہے تو اللہ ہمیں بھی، اللہ ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں، اس کے محبوب کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں۔